السلام علیکم، میں ہوں سحرش خان، میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عقیل افضل اور ابرار استوری۔ آج کی اہم خبروں کے ساتھ نئے ولاگ میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے آئینی عدالت میں کیا بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری کے کیس میں بھی کچھ اہم ہونے جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کی عمارت میں بھی ہلچل ہو گئی ہے اور عمران خان سے آج ملاقاتوں کا بھی اہم دن ہے۔ سب سے پہلے عقیل کی جانب جائیں گے، پہلی بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ آئینی عدالت میں آج کیا بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے؟ دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم جب سے ہوئی ہے آئینی عدالت اس کے بعد کام کر رہی ہے، لیکن ایک چیز کے اوپر بڑا کہا جا رہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی درخواست آ نہیں رہی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف نہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست آئی، نہ کسی بار ایسوسی ایشن کی اس طرح سے درخواست آئی، تو سب کو اس چیز کا انتظار تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کیا سب نے تسلیم کر لی ہے۔ اب اس میں دو طرح کی آراء تھی، کچھ وکلا کا یہ کہنا تھا، سینئرز کا، کہ ہم آئینی عدالت کو کیونکہ تسلیم نہیں کرتے تو ہم اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، جب پیش نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں درخواستیں دائر کرنے کا کیا فائدہ، ہم اپنی موومنٹ جو ہے، جدوجہد جو ہے، وہ ہم باہر آئینی عدالت سے باہر رہ کر چلائیں گے اور انفلوئنس ڈالیں گے تاکہ یہ آئینی ترمیم واپس لی جائے۔ لیکن آج جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ دو طرح سے ہوئی ہے۔ ایک پیش رفت تو یہ ہوئی ہے کہ دو درخواستیں جو ہیں وہ فوجی عدالتوں کے مقدمات، کیونکہ یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جتنے بھی مقدمات تھے جن میں آئین کی تشریح کا معاملات تھے، یا جو آئین کے تحت 184(3) کے تحت جو دائر ہوئے تھے، جس میں فوجی عدالتوں والے مقدمات بھی شامل تھے، وہ سارے کے سارے مقدمات جو تھے وہ آئینی عدالت کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ اب آئینی عدالت ان مقدمات کو روزانہ کی بنیاد پر دھڑا دھڑ سن رہی ہے، فیصلے کر رہی ہے۔ تو اب یہ بھی بڑا مشکل تھا کہ آپ وہاں پر پیش نہ ہوں اور آپ کے مقدمات جو ہیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دیے گئے۔ تو آج جو اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے نا، حامد خان صاحب، وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل تھے اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے وکیل تھے۔ تو ان کی جانب سے وفاقی آئینی عدالت میں دو درخواستیں دائر کی گئی ہیں، جن میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ جناب 175 کے تحت جو ہے ہمارے مقدمات یہ نہیں آتے، آئینی عدالت میں صرف وہ مقدمات جائیں گے جو 175 کے تحت آتے ہیں، تو اس لیے ان مقدمات کو واپس سپریم کورٹ بھجوایا جائے۔ یہ اسی طرح کی درخواست ہے سرش، آپ کو یاد ہوگا جس طرح کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے بھی دی گئی تھی، لیکن وہ جج صاحبان یا ان کے وکلا پھر بعد میں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان درخواستوں کو پھر مسترد کر دیا گیا عدم پیشی کی بنیاد پر۔ بہرحال وہ مسترد تو ہو گئی، نقصان تو ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں تو کیا حامد خان صاحب ان درخواستوں میں مقدمات میں پیش ہوتے ہیں، یا ان کا کوئی جونیئر پیش ہوتا ہے، تاریخ لے لی جاتی ہے، یا پھر عدم پیروی کی بنیاد پر ان کو خارج کر دیا جاتا ہے، وہ اس کا فیٹ طے کریں گی۔ دوسری بڑی پیش رفت جو ہے وہ میرے خیال سے ابرار سوری تل میں لا رہے ہیں، تو ان کو بتانے دے رہے ہیں۔ اچھا چلو جی، دوسری بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پہلی درخواست جو ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف وہ وفاقی آئینی عدالت میں دائر کر دی گئی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے کہ چلیں جیسا بھی صحیح، حالانکہ وہ وکیل صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت فیملیئر نہیں ہیں، ایڈوکیٹ شعیب گھمن نام کے کوئی وکیل ہیں لاہور کے، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ کوئی بہت فیمس نام نہیں ہے، کوئی بہت بڑا فورم نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بار ایسوسی ایشن نے درخواست دائر نہیں کی، لیکن البتہ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلا کنکر چلو مار دیا کسی نے، تو وہ پہلا کنکر جو ہے یا پہلا بارش کا قطرہ کہہ لیں، وہ پہلی درخواست وفاقی آئینی عدالت میں دائر ہو گئی ہے، یعنی 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ آئینی عدالت میں شروع ہو گیا ہے۔ اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ ترمیم جو ہے یہ عوامی مفاد کے لیے نہ کی گئی ہے، نہ اس کا مقدمات کی خاتمے سے تعلق ہے، جو 56,000 مقدمات سپریم کورٹ میں تھے، یہ درخواستیں صرف اور صرف جو ہے سپریم کورٹ کے اختیارات اور ججز کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے یہ ترامیم لائی گئی ہیں، اور اس لیے یہ بھی اصلاح کی گئی ہے کہ اس درخواستوں اس 27ویں آئینی ترمیم کو کل عدم کر دیا جائے۔ دونوں مقدمات میں ملٹری کورٹ والے کیس میں بھی اور اس میں بھی 27ویں آئینی ترمیم ڈسکس ہوگی، اور 27ویں آئینی ترمیم پر کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے۔ بالکل کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ پھر کیسز کے اندر سب سے بڑی بات کہ وکلا خاص طور پہ حامد خان اس میں پیش ہوں گے یا نہیں۔ کل سلمان اکرم راجہ کا ایٹیٹیوڈ کافی مختلف تھا، اور وہ کہتے کہ ہدایات ابھی لینی ہے کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے والی آئینی عدالت کو ہم تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو دیکھنا ہوگا آگے کیا ہوگا۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ وکیل جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جو ڈگری کا تنازع چل رہا تھا، اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ 25 نومبر کو تو لمبا انتظار کروایا وکلا کو بھی، صحافیوں کو بھی، اور جسٹس سرفراز ڈوگر پھر اپنے
जो बिल्डिंग का जो विज़िट था उस पे लगे हुए थे। तो अब क्या दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो गया केस? देखें 26 को जब ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, पूरी तैयारी होगी, लेकिन उसके बाद इस मुकदमे की समाअत हो नहीं सकी। इसको बगैर किसी कार्रवाई के और बगैर किसी वजह के इसको एडजर्न कर दिया गया। उसके बाद सवाल ये उठे कि क्या बहुत सारी बातें हमने अपने व्लॉग में भी डिस्कस किया था कि क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को कोई ऑप्शन दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से उन सारी चीज़ों को किल करने के लिए अब इसमें एक पेशरफ्त हुई है। पहली पेशरफ्त तो ये हुई थी कि 26 को ये नहीं लगा था, और सॉरी 25 को नहीं लगा था, तो 26 को मियाँ दाऊद एडवोकेट जिन्होंने ये दरखास्तें दायर कर रखी हैं, उन्होंने अर्ली हियरिंग डाल दी। वो 27 को समाअत के लिए मुकर्रर होगी। अच्छा, अब 27 की समाअत से पहले ही जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर इस मुकदमे की तारीख जो है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के मुकदमे की तारीख जो है, उसको 1 दिसंबर के लिए फिक्स कर दिया गया है। यानी अब उसकी समाअत 1 दिसंबर को होने जा रही है। अब देखना ये है कि 1 दिसंबर को होने वाली समाअत में क्या एक मरतबा फिर जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या वो एक मरतबा फिर इसी किस्म का कोई हुक्म जारी करते हैं जो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए कोई नई मुश्किल पैदा कर दे, नई मुश्किल खड़ी कर दे, क्योंकि अदालती मामलीन मुकर्रर हो चुके हैं, फरीकैन को नोटिस हो चुके हैं, और सब की सब यानी हर तरफ से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं, तो कोई बड़ा हुक्म भी इसमें आ सकता है। बिल्कुल, बड़ा हुक्म भी आ सकता है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान इस केस की समाअत करेंगे 1 दिसंबर को। आज G10 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी जो इमारत है, उसके अंदर बड़ी हलचल सी मची है। क्या हलचल मची है आज इमरान? जी सरीश, देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में वफाकी आइनी अदालत के जो बेंचेस हैं, उनकी समातों के बाद ये कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी थी कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो नई बिल्डिंग है वहाँ पर वफाकी आइनी अदालत होगी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही वहाँ पर रहेगी। तो इस पर वकला का भी बड़ा मौक़िफ़, दो तरह के मौक़िफ़ आते रहे। कुछ वकला इस पर मुखालिफत कर रहे थे, कुछ हिमायत कर रहे थे, और फिर ख़ास तौर पर इसके ऊपर बहुत सारी अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही थी। जो मुखालिफत करने वाले वकला हैं, उनका ख़्याल ये है कि शायद हुकूमत उनको कुछ गाँठ-छाँट का ऐलान कर दे और हमारे जो मुतालिबात हैं वो मान ले, तो फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग में चले जाएँगे। और हालाँकि बहुत सारे वकला का ये ख़्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पुरानी बिल्डिंग थी, ख़ासतौर पे जूनियर वकला को, कि वो ये समझते हैं कि वहाँ पर क्योंकि कचहरी भी करीब है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी करीब है, साइलीन के लिए, वकला के लिए आसानी होगी। तो वकला का ये मौक़िफ़ रहा है। लेकिन जब वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को सरफराज डोगर साहब का कमरा अदालत नंबर 1 नहीं मिला, तो उसके बाद ये बातें चल रही थी कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वफाकी आईनी अदालत को निकाला जाएगा। लेकिन आज सरफराज डोगर साहब जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुरानी बिल्डिंग जो G11 में है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ का विज़िट किया है। उन्होंने चीफ जस्टिस के जो चैम्बर वगैरह और वहाँ पर जो मरम्मत का काम है उस सब का जायज़ा लिया, क्योंकि इस बिल्डिंग में इस वक़्त भी वहाँ पर जो अदालतें हैं, कुछ अदालतें वहाँ पर ख़ास तौर पे फैमिली कोर्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं, काम कर रही हैं। तो उन तमाम तर मामलात का उन्होंने जायज़ा लिया और अब इस बात के बाद ये बात कन्फ़र्म हो रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पुरानी बिल्डिंग में वापस जा रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में अब वफाकी आईनी अदालत खुल के काम करेगी। उनकी रजिस्ट्रीज़ के हवाले से, उनके फैसिलिटेशन सेंटर्स के हवाले से और तमाम तर मामलात के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने तकरीबन 200 जो असामियाँ हैं वो भी तशहीर कर दी गई हैं। तो अब मुमकिन तौर पर बहुत जल्द यूँ लग रहा है कि जनवरी 2026 से पहले-पहले ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी पुरानी जगह वापस चली जाएगी। बिल्कुल, ऐसा ही लग रहा है। अब चलते हैं इमरान खान की जानिब। बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से आज फिर मुलाकात का एक अहम दिन है। मुलाकात तो नहीं होनी क्योंकि पहले ही पिछले मंगल को बता दिया गया था कि उनको नेक्स्ट मंगल को ही मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई थी। फिर अलीमा खान और कारकुनान इस यकीन दहानी के बाद उन्होंने धरना ख़त्म किया था। ताहम आज सोहेल आफरीदी ने का एक बयान भी है कि जुमेरात को मुलाकात हो या ना हो मैं तो जाऊँगा, और सोहेल आफरीदी का जो नाम है वो उस लिस्ट में सबसे ऊपर भी है। तो आज सुहेल आफरीदी की क्या हिकमत अमली देख रहे हैं? अकील आज वो वहाँ पे पुरअमन एहतिजाज होगा या फिर से कोई मेला बारात फिर से लगेगी? देखिए, अगर मुलाकात होगी तो शायद पुरअमन अंदाज से ही हो जाए, लेकिन अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर यकीनी तौर पर जो है वो कुछ एहतजाज भी हो सकता है, जैसा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से 2 मुलाकातों के दिनों से हो भी रहा है। लेकिन इसमें एक और पेशरफ्त भी है। सुहेल आफरीदी ने ये ऐलान भी किया है कि अब से जब तक इमरान खान से उनकी मुलाकात या अहल खाना की मुलाकात नहीं होती, तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हर मंगल के रोज़ गालिबन जो है वो एहतजाज किया जाएगा। तो हाँ जी, एमएनए और सेनेटर्स को बुलाया और बड़ी सख्त तंबीह की है। उन्होंने कहा जी वो तमाम लोग जो कि इलेक्शन के में उम्मीदवार थे, जीते हैं या हारे हैं,
اگر وہ سب کے سب لوگ نہیں پہنچتے تو ان کے خلاف پھر کارروائی بھی ہوگی۔ تو بڑا سخت میسیج جو ہے وہ ان کی جانب سے دیا گیا، سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے۔ لیکن اس پر بھی لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہے ان کا تعلق صرف اور صرف خیبر پختونخوا سے ہے، لیکن یہ اعلان مرکزی قیادت کو کرنا چاہیے تھا، بیرسٹر گوہر کو کرنا چاہیے تھا، تاکہ اس میں لوگ شامل ہوتے۔ لیکن میرا خیال سے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ شاید اس پروٹیسٹ کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی رہائی میں اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ میرے ذریعے ہوں۔ اچھا، ایک خیر سے آپ کو بات بتا دوں، ہمارے ایک کولیگ تھے، احمد منصور صاحب ہیں، ابھی ایکسپریس میں ہوتے تھے، انہوں نے خبر بریک کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے جتنی بھی کوششیں تھیں اور جس لیول پہ بھی بات ہوئی ہے اس میں اتفاق کر لیا گیا ہے، عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں، جلد ہی، شاید آج بھی ہو جائے۔ یہ احمد منصور صاحب کا اپنے ولاگ میں کہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا، لیکن ایک چیز انہوں نے ضرور کہی ہے کہ انہوں نے کہا اس میں بہت اعلیٰ سطح کے رابطے ہوئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ عمران خان کے لیے کوئی بہتر چیز مانگی جاتی، کوئی ریلیف مانگ لیا جاتا، کچھ اور کیا جاتا، تو صرف اور صرف عمران خان سے ملاقات کی ہی جو ہے وہ ریکویسٹ بھیجی اسٹیبلشمنٹ گئی ہے سے ان کے کہ کچھ ایم این ایز اسٹیبلشمنٹ اور سے ایم پی کہ ایز کی جناب ملاقات ہوئی کہ ہے۔ صرف اور صرف عمران خان سے ہماری ایک ملاقات کروا دیں، اس سے آگے کسی نے عمران خان کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ تو آپ کو یہ نہیں لگتا اگر ایسے حالات میں پچھلے 3-4 ہفتے گزر چکے ہیں، مسلسل قید تنہائی میں ہیں، کوئی بھی ان سے مل نہیں پا رہا، ان کی صحت کے حوالے سے الٹی سیدھی خبریں بھی باہر گردش کر رہی ہیں، جیل حکام کی جانب سے کچھ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تو ایسے میں ملاقات بھی ایک بڑا ریلیف نہیں ہوگا کہ اگر ہو جاتی ہے تو؟ نہیں، صرف ملاقات تو پھر ریلیف نہیں نہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں اگر آپ کا کسی لیول پہ رابطہ ہو تو پھر آپ کو چیزیں جو ہیں 100 چیزیں مانگنی چاہیے، 100 میں سے اگر چلو 2 بھی ملے وہ تو الگ بات ہے نا، لیکن مانگتے ہوئے کمی نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، ابرار بھی اسی پر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اصل میں عقیل بھائی کی بات تو درست ہے کہ آپ کو عمران خان سے ملاقات کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی مانگنی چاہیے تھی، لیکن جس طرح کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں عمران خان صاحب کی ڈیتھ کے حوالے سے، تو اس تمام تر پہلو کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہی تھی کہ اس دوران عمران خان سے ملاقات ہو، چاہے ان کی فیملی ممبران کی ہوں، وکلا کی ہوں، یا ان کے ایم این ایز ہو، ایم پی ایز ہو، کسی کی بھی ملاقات ہو، اور یہ بات کلیئر ہو کہ عمران خان صاحب کی صحت بہتر ہے، کیونکہ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے رہنماؤں نے اڈیالہ جیل سے بھی یہ چیز سپرڈنٹ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان بہتر ہیں، صحت ٹھیک ہے ان کی۔ پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ ان کو وی آئی پی فیسلٹیز دی گئی ہیں، اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بہت ساری ایک چیزیں بات کلیئر کہوں ہیں۔ ابرار، ایک تو بات یہ کہوں، ملاقات اس لیے یہ انتہائی جو ضروری عمران ہے خان ان کے دنوں۔ حوالے سے خبر چلی ہے، یہ چلی کہاں سے ہے؟ افغانستان سے، ہندوستان کے دوست سے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہندوستان کا میڈیا مشہور تھا غلط خبریں چلانے میں، جھوٹی خبریں چلانے میں، بے بنیاد خبریں چلانے میں۔ اب ان کے دوست جو افغانستان والے ہیں وہ بھی اب اس میں مشہور ہو جائیں گے کہ جناب وہ بھی بے بنیاد غلط اور جو ہے جھوٹی خبریں چلاتے ہیں۔ بالکل عقیل بھائی کی بات سے میں ایگری کروں گا، کیونکہ یہ خبر اسٹارٹ ہوئی ہے افغانستان سے، اور افغانستان کے کچھ میڈیا پلیٹ فارم سے اور کچھ سوشل میڈیا سے یہ خبر چلائی گئی کہ عمران خان کے اڈیالہ جیل میں ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد انڈین میڈیا نے اس کو پروپیگیٹ کیا، اور پھر پاکستان میں بھی کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی فیک خبریں چلائی جا رہی ہیں، لیکن اڈیالہ جیل کے سپرڈینٹ، اس کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی ایک ابہام موجود ہے، اس لیے یہ آج کی ملاقات انتہائی اہم ہے۔ بالکل آج کی ملاقات اہم ہے، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، یہیں پر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔